ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ظلم ہے. ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، گاڑی چلانا نہیں جانتا، ہم اس کو اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھانے دیتے، بیٹھ جائے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا. ایسا ہی ہے نا، جو گاڑی چلانا نہیں جانتا اس کو اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھاتے، بٹھایا تو نقصان ہوگا. اب ہم لڑکی اور لڑکے کو شادی کی گاڑی پر بٹھا دیتے ہیں، نہ لڑکی کو پتہ ہے کہ مرد کے کیا حقوق ہیں، نہ مرد کو پتہ ہے عورت کے کیا حقوق ہیں، تو پھر ایکسیڈنٹ نہ ہو تو پھر اور کیا ہو. ہم دین کا علم سیکھتے ہی نہیں ہیں. آؤ آج میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ شادی ہے کیا چیز اور اس کو کامیاب بنانے کا طریقہ کیا ہے. کوشش بندہ کرے، آگے انجام اللہ تعالیٰ. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہم پتہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کرم کرے گا، اللہ بڑا کرم کرے، یا تو نماز پڑھے اور اللہ بڑا بخشن والا ہے. اب بھائی تو روزہ رکھیا کر، اللہ بڑا بخشن والا ہے. بھائی اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. لیکن ایک بندہ آپ حضرات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے، اس کی زمین ہے، وہ زمین میں ہل بھی نہیں چلاتا، بیج بھی نہیں بوتا، اور پھر پانی بھی نہیں لگاتا، اور امید رکھتا ہے آم بڑے اچھے لگنا، اب تعالیٰ بڑا کریم ہے. کیوں جی ایسا ہو جائے گا؟ گندم بڑی اچھی ہو جائے گی، چاول بڑے اچھے ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا؟ بھائی جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم کریں. میاں محمد رحمت اللہ بڑی کمال بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، تو پانی نہ دوے. اور بھائی مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، اگو مالک دا کم پھل بلانا لاوے یا نہ لاوے. ارے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کا مشقیں بھر بھر کے ڈالیں، اور پھر پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے. وہ کرم نوازی کرے گا، وہ لگائے یا نہ لگائے یہ مالک کا اختیار. جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنا چاہیے یار. رب تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، نیک اعمال کرو. ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں، بس جی اللہ بڑا بخشنے والا ہے. نہیں بھائی، جو ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں ادا کرنی چاہیے. جو رب تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے وہ رب تعالیٰ ڈیوٹی ادا کرے گا. تو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. تو آئیے پہلے تو میں آپ یہ بتلاؤں نکاح ہے کیا چیز. نکاح ایک بندھن ہے، ایک گرہ ہے جو مرد اور عورت کو ایک گرہ کے ساتھ باندھ دیتا ہے کہ اب تم نے سفر دونوں نے اکٹھا ہی کرنا ہے. اس گرہ کا نام ہے نکاح، اور اس گرہ کو کھولنے کا نام ہے طلاق. اور نکاح کو میں کیا سمجھتا ہوں، اس کی بڑی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ حضرت صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب ہیں، میں ان سے کہتا ہوں حضرت صاحب مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے. یہ کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو نہیں جانتا، اگر آپ کو چاہیے تو کوئی ضامن لے آؤ. میں حضرت صاحب کو ضامن لے کے آ جاتا ہوں، یہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں. اب مجھے حضرت صاحب کا اتنا فکر نہیں ہوگا جتنا ضامن کا ہوگا. اگر میں نے وقت پر پیسے نہ دیے تو ضامن ناراض ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا یار. بالکل اسی طرح سمجھو، مرد عورت کے لیے تو عورت مرد کے لیے حلال کب ہوتی ہے؟ جب ضامن میرے آقا کی ذات بن جاتی ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی میں اور آسان مثال کر دوں. ایک نوجوان لڑکا ہمارے گھر آتا ہے، کہتا ہے جی اپنی بیٹی میرے ساتھ بھیج دو گے؟ بلکہ ہم ہو سکتا جوتے اتار کر 2-4 اس کو لگا، تو کون ہے ہماری بیٹی کا نام لینے والا؟ اور جب نکاح پڑھ لیا جاتا ہے تو باپ خود ساتھ بھیج رہا ہے. بھائی اب کیوں بھیج رہا ہے؟
کہتا اب ضامن میرے آقا کی ذات بن گئی ہے۔ یاد رکھو جس نبی کی ضمانت پر عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے حلال بنے ہیں، اب ساری زندگی اس نبی کی عظمت اور شان کا خیال رکھتے ہوئے مرد کو چاہیے عورت کے حقوق ادا کرے اور عورت کو چاہیے مرد کے حقوق ادا کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس میں شادیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، فوتگیاں بھی ہیں، ارے جو بھی کام آئے سرکار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزارو گے، تیرے گھر میں برکتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اگر ہم صرف حدیث مبارکہ کے ایک حصے پر عمل کر لیں، لو ہمارا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہ حدیث مبارکہ کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو، میری بات کا ذرا جواب آواز کے ساتھ دینا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے؟ اونچی بولو۔ اس کو کوئی تانے دے، اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے، اس سے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، کوئی چاہتا ہے؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں اس کو کہتا ہے کیا لے کے آئی ہے، تیرے ابے نے دیتا کی ہے؟ یار ایک شیشے کا گلاس ہے، مجھ سے ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ یہی گلاس بیوی سے ٹوٹ جائے، اس پر قیامت کیوں ڈائی جاتی ہے؟ یاد رکھو میری بات، یہ کان کھول کے سن لو، جو سلوک آپ اپنی بیوی سے کرتے ہو، یہ سمجھو اس کی جگہ اگر میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تیرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جب تو گالیاں نکالتا ہے، اس کو تانے مارتا ہے، بات بات پر اس پر تشدد کرتا ہے، تو اس کے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی؟